پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوتے ہی دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کرامت ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کرامت ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کرامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ و استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے مکمل طور پر محظوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی کے ممبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ تمہارے نیندیں عبادات، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی ان برکات سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان پہلا عشرہ جہاں اپنے رحمتوں سے بنی آدم کو ڈام کر ختم ہوتا ہے، وہیں دوسرا عظیم الشان عشرہ دستک دیتا ہے۔ دوسرا عشرہ اپنے اندر پہلے عشرے سے زیادہ
اجر و ثواب سموئے ہوتا ہے۔ پہلے عشرہ مبارک میں اللہ رب العزت ہر اس روزے دار کو جو خاص رضائے الہی کے لیے روزے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ رب العالمین عام مہینوں سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ رحمتیں مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں۔ عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہو جاتا ہے۔ ان رحمتوں پر مسلمان اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اگر ساری زندگی بھی اس سجدہ شکر سے سر نہ اٹھائے تو بھی اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اس عشرے میں مسلمان روزے داروں کو اپنی مغفرت سے نوازتا ہے، جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کے تمام پچھلے گناہوں سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہ ازالہ اس کے صغیرہ گناہوں کا ہوتا ہے۔ اس کے کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ ثانیہ میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی جنم دیا ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو حسنات سے بدل دے گا۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل گئی اس مبارک عشرے میں غفور الرحیم ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں مغفرت عطا کروں؟ ایسا اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معافی بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اسے اس پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو وہ معافی مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ ابھی اس نے صرف یا اللہ ہی کہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی صفت غفور جوش میں آتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی شان تو دیکھیے کہ بندے نے صرف معافی کے لیے اللہ کہا اور ابھی پوری دعا مکمل بھی نہیں ہوئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تم اتنے گناہ لے کر آؤ کہ تمہارے گناہوں سے زمین کو بھر دیا جائے، اور بھرتے بھرتے ساتوں آسمان کو بھر دے۔ میں اتنی یعنی اس سے کئی گنا زیادہ مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ پاک اپنے بندے کے رجوع کرنے کا منتظر رہتا ہے کہ وہ چاہے اتنا زیادہ گناہ کر لے کہ اس کے گناہ زمین و آسمان کو ڈھانپ دے، تب بھی وہ رحمان اور رحیم اسے معاف فرما دے گا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے تم گناہ کرتے کرتے تک جاؤ گے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تکوں گا۔ اس سے اللہ کو اپنی رحمت بتانا مقصود ہے کہ میں معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تکوں گا، اگرچہ تم ہی گناہ کر کر کے عاجز آ جاؤ گے۔ یہ اللہ پاک ہی ہے جو اپنی رحمت
اور مغفرت سے ہم پر احسان کیے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے تو اپنی ہلاکت کو کوئی اثر نہیں چھوڑی۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان پہلا عشرہ جہاں اپنی رحمتوں سے بنی آدم کو ڈام کر ختم ہو جاتا ہے، وہیں دوسرا عظیم الشان عشرہ دستک دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کی دعا کچھ اس طرح سے ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے: میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ماہ مبارک کے عشرہ مغفرت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے اور احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست بھی۔ استغفار سے انسان کے اندر تکبر کا مادہ بھی ختم ہوتا ہے۔ نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، اس کے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے اس عشرہ مبارک کو ہم اس طرح آباد کریں کہ ہماری زبان استغفار سے تر رہے اور ہمارا کوئی خالی وقت ایسا نہ ہو جس کو ہم استغفار کی کثرت سے پر نہ کر لیں۔ عشرہ رحمت کو اگر استعارے کے طور پر مغفرت سے منسوب مانا جائے تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس چیز کی امید اللہ رب العزت سے اپنے لیے کرتے ہیں، وہی کام ہم اپنے طور پر اس کی مخلوق کے لیے کریں، یعنی اپنے دل سے کینہ، حسد اور بدلے کے تمام جذبات کو نکال باہر کریں۔ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کی ہے، ہم کو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم یک طرفہ طور پر اس کو معاف کر دیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکیں اور جس شخص نے بھی آپ کو کوئی عداوت کا جذبہ ہو، اس کا نام لے کر اس کو معاف کر دے۔ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم کو یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے ایک قیمتی حصہ کے حقدار ہوں گے، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بلائی کا سبب ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے پورے مہینے سے فیضیاب ہونے کا توفیق دے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک بے شک رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ دوسرا عشرہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خالق کائنات، اپنے مالک کو راضی کریں، استغفار پڑھیں اور دوسرے ان بہن بھائیوں سے بھی صلح کریں اور انہیں معاف کر دیں جو کسی جانے انجانے میں ہم سے روٹھ گئے ہیں یا ہم ان سے روٹھ گئے ہیں۔
اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا جلد ہی انشاءاللہ العزیز ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.